علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں اس کا خوف کیوں رہتا ہے؟ شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ آئیے چلیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے؟ یعنی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے؟ اور شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے؟ اور کس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے؟ شیر کے طبی خواص کیا ہیں؟ اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور اگر آپ میں سے کسی شخص کا سامنا شیر کے ساتھ ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو آپ پڑھ کر اپنے آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دوستو، شیر درندوں میں سے سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت دلیری، بہادری، جرت، اقدام اور حملہ آوری میں کوئی بھی دوسرا جانور شیر کی مثال نہیں رکھتا۔ یعنی کہ جس قدر یہ اوصاف شیر کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی بھی جانور میں نہیں پائے جاتے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر یعنی کہ شکار پر نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بالکل نہیں پیتا۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دونوں دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے اور اس کے منہ میں لعاب کم آتا ہے، اس لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، اس کے علاوہ برتن دھونے کی آواز سے شیر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ بلی کی خوفناک آواز سے بھی یہ ڈر جاتا ہے۔ آگ کے دیکھنے سے شیر متحیر ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے جانور سے الفت نہیں رکھتا، اسی لیے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکے۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کوشش کے باوجود اگر کسی ہیزن عورت کے قریب جانا چاہے تو نہیں جا سکتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شیر کے بوڑھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے۔ شفا صدور میں ابن سبا سبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو آرام کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر تو مسلط نہیں ہو سکتا۔ اگر ابن آدم یعنی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا تو اپنے معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔ سنن ابی داؤد میں عبد الرحمن بن آدم سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہوتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات و مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اس حالت میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے۔
حالانکہ ان کے سر مبارک میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہیں ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ یعنی کہ اکٹھے پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پئیں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ و تدفین کا اہتمام کریں گے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہے تھے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کی طرف لپکا تو انہوں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر دھاڑنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اب شیر ان کو یہاں پر پہنچا کر ان سے اجازت لینا چاہتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو بے شک ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کا شیر کے ساتھ سامنا ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر شیر کے شر سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بالدانیان ومن جبی من شر الاسد۔ دوستو، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو ہمراہ لیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمراہ کشتی میں شیر ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا، جبکہ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا۔ اسی وقت سے شیر دائمی بخار میں یعنی کہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو چوہیا سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوہیا ہمارا سارے کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سامان خراب کر دے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے، چنانچہ شیر نے چھینک ماری اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی۔ چوہیا بلی کو دیکھ کر چھپ گئی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اس طرح بھیڑیے اور بکری کے بچے اور کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں گا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، اے نوح، ان تمام جانداروں میں دشمنی کس نے پیدا کی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ نے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر میں ہی ان میں الفت و محبت پیدا کر دوں گا، یہ جانور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو شیر کے طبی خاص بیان کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کی چنگھاڑ یعنی کہ شیر کا دھاڑنا مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی شیر کی بالدار کھال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈالے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے خواب میں شیر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ دوستو، شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں،
کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے۔ اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا، اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف سے لیٹا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، بس یہی ایک کامیابی کا ذریعہ جی ہے۔ گائس، تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو؟ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا گیا اور دلوں میں خوف کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا؟ یہ سب آپ نے سنا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہی پہ توکل ہونا چاہیے انسان کو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ پہ ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔